الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، خطبہ میمونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ سوم داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. عاشق محبوب داور حضرت عثمان غنی، عاشق محبوب داور حضرت عثمان غنی، آپ داماد پیمبر حضرت عثمان غنی، آپ داماد پیمبر حضرت عثمان غنی. جامع قرآن بھی ہے اور پاسبان دین بھی، جامع قرآن بھی ہے اور پاسبان دین بھی، اسی لیے چرچا ہے گھر گھر حضرت عثمان غنی، اسی لیے چرچا ہے گھر گھر حضرت عثمان غنی. آپ داماد پیمبر حضرت عثمان غنی، خون کے قطرے گرے ہیں آیت قرآن پر، خون کے قطرے گرے ہیں آیت قرآن پر، ہے شہادت کتنی بہتر حضرت عثمان غنی، ہے شہادت کتنی بہتر حضرت عثمان غنی، آپ داماد پیمبر حضرت عثمان غنی. مذہب اسلام کو آگے بڑھایا مال سے، مذہب اسلام کو آگے بڑھایا مال سے، ہے سخاوت کے بھی
پیکر حضرت عثمان غنی ہے، سخاوت کے بھی پیکر حضرت عثمان غنی، مصطفیٰ نے رکھ دیا جب ہاتھ اپنا ہاتھ پر، مصطفیٰ نے رکھ دیا جب ہاتھ اپنا ہاتھ پر، ہو گیا وہ بھی معطر حضرت عثمان غنی، ہو گیا وہ بھی معطر حضرت عثمان غنی، عاشق محبوب داور حضرت عثمان غنی، آپ داماد پیمبر حضرت عثمان غنی۔ ایک مدد درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج میرا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند فضائل اور آپ کی شہادت کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑے سے وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولے اور ہم تمام حضرات کو سن کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، تاریخ اسلام میں جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد تازہ کی جاتی ہے اور آپ کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، جبکہ آپ کے فضائل اور مناقب اتنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اقدس سے کئی مقامات پر آپ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس قدر آپ کو بے دردی سے بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، وہ بھی ایک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے آپ کے واقعات سے۔ اور یہ کوئی کافر مجوسی یہودی دوسرے لوگوں نے نہیں شہید کیا، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ معزز سامعین کرام، جو میرے تقریر میں آپ نے کئی بار میں یہ بھی کہا تھا کہ جتنا مسلمانوں کو مسلمانوں سے نقصان پہنچا ہے، اتنا کسی اوروں سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ آج بھی ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ہم اور آپ خود ہی ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ صوم ہیں، داماد رسول ہیں، آپ کی کئی خصوصیات ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے فرمایا، اور روایتوں میں یہ بھی ہے، طبرانی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور حضرت عثمان غنی 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ مکہ شریف سے حبشہ کی طرف ہجرت کیے، پھر مکہ شریف سے دوسری بار مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جب آپ نے جو اسلام قبول کیا، کیونکہ اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا ملنا جلنا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ نے
اسلام کی دعوت قبول فرمائی۔ اور چوتھے وہ شخص تھے حضرت عثمان غنی، یعنی جب لوگوں کی تعداد اسلام میں آنے شروع ہوئی تو چوتھے نمبر پر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور آپ کے اسلام قبول کرنے سے آپ کے چاچا نے آپ کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، یہاں تک کہ قید کیا۔ ایک روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کو تھیلی کے اندر بند کر کے پھر اسے دھواں دیا جاتا تھا بند کمرے میں تاکہ دل گھٹے، مگر پھر بھی آپ نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ معزز سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور آپ نے مال و دولت کے ذریعے اسلام کی بہت ہی خدمت کی۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی تیاری کے لیے، جنگ کی تیاری کے لیے آپ ترغیب دیتے تو اس میں سب سے زیادہ جو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے میں تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ جنگ کے سامان کے لیے، ایک مرتبہ 300، پھر اس کے پورے ساز و سامان، پھر کئی ہزار درہم آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی عنایت فرمایا، رائے خدا میں خرچ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ شریف میں صرف ایک ہی میٹھا کنواں تھا، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور وہ یہودی کا تھا میٹھا کنواں، اور اس کے علاوہ جتنے کنویں تھے وہ سب میں کھارا پانی، کڑوا پانی تھا۔ مسلمان پیاس سے تڑپتے تھے مگر پیاس بجھانے کی وجہ سے اسے پینا پڑتا تھا کڑوا پانی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کون ہے جو جنت کے بدلے میں اس کنواں کو خرید کر راہ خدا میں خرچ کر دے، راہ خدا میں وقف کر دے؟ تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی آگے بڑھے اور آپ نے یہود سے 30,000 یا 35,000 درہم میں آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے، امیروں غریبوں سب کے لیے وقف کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، جب مسجد نبوی چھوٹی تھی یعنی جگہ کم تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس جگہ کو کون ہے جو آگے پر کرے گا، یعنی اس جگہ زمین یعنی خرید کر مسجد میں وقف کرے گا، مسجد کو اور وسیع کرے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی میں وقف کی اور مسجد نبوی کو وسیع بنایا۔ پھر جب آپ کی خلافت آئی تو آپ کے خلافت کے وقت میں بھی آپ نے کئی تبدیلیاں کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک کے فضائل سے، میں جو میرے پاس کتاب ہے سنن ابن ماجہ شریف ہے، اس کے اندر امام ابن ماجہ نے مقدمہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے، جس میں انہوں نے سب سے پہلی حدیث پاک جو نقل فرمائی وہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل نبی رفیق فی الجنہ، کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، ہر نبی کے ساتھ ایک ساتھی ہوگا۔ تو آقا ارشاد فرماتے وہ رفیقی فیہا عثمان بن عفان، جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان میں اس کے علاوہ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کا جب وصال ہو گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے فرمایا۔ اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور یہ آپ ہی کی خصوصیت میں ہے کہ قیامت تک کوئی بھی اس فضیلت نہیں پا سکتا کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹی آئی ہو، یکے بعد دیگر، ایک ساتھ تو نکاح، ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح کرنا یہ تو حرام ہے، اسلام میں جائز ہی نہیں، ایک کے بعد دوسرا۔ تو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جو آپ نے جیسا کہ ابن ماجہ کی دوسری حدیث سے اس بات کی کہ اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے پر حضرت عثمان سے ملاقات فرمائی. پھر آگے آقا ارشاد فرماتے فقال یا عثمان ھذا جبریل اخبرنی ان اللہ، کہ عثمان مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کیا قد زوجک ام کلثوم، کہ میں اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجھ سے نکاح کرنا چاہتا. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں بمثلی صداقی رقیت علی مثلی صحبتی ما، اور پھر اس کا وہی مہر ہوگا جو ہماری پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے. اس کی تیسری حدیث پاک میں ابن ماجہ کی پیش کرتا ہوں. اس کے راوی حضرت عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنتا فقربها فمر رجل منقع رأسه، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا. تو جب آپ فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ فلاں فلاں دن ایسا فتنہ ہوگا، تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے وہاں سے جا رہا تھا. تو آقا نے اس کی طرف اشارہ فرما کر یہ فرمایا کیا ھذا یومئذ علی الہدی، کہ جب فتنہ کا دور ہوگا تو یہ شخص جو ہدایت پر ہوگا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے پھر میں اس شخص کے پیچھے ہو گیا، تو جب میں جا کر آگے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور چوتھی حدیث یہ حدیث پاک ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں لاسٹ میں یہ حدیث پاک سناؤں گا، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے عثمان، منافقین تجھے جو اللہ رب العزت نے تجھے جو خلافت نوازی ہے، وہ دستار عطا کی ہے، وہ اتارنے کی کوشش کریں گے مگر تم اسے اتارنا نہیں. یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشارہ تھا وہ آپ کے فتنوں والے دن کی طرف اشارہ تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آئے مسلم شریف کی طرف چلتے. اس کی سب سے پہلی حدیث جو ہے مسلم شریف کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فضائل الصحابہ اور باب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو باب من فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم نے قائم فرمائی. اس کی سب سے پہلی حدیث یہ ہے، اس کے راوی ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث پاک اب سماعت فرمائیں، دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس کے رب کے بارگاہ میں کیا تھا. حضرت عثمان غنی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حیا فرماتے تھے. ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی کاشفا عن فخذہ او ساقہ. ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر شریف میں جلوہ گر تھے اور آپ کا پنڈلی سے یا رانوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اتنے میں فاستأذن ابو بکر، کہ اتنے میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے. فأذن له، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرما دی، اجازت دے دی. وہو علی تلک حال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کا پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اسی طرح آپ رہے. ابو بکر صدیق آئے فتحدث، اس سے آپ نے بات کی. پھر آگے آپ فرماتے ثم استأذن عمر، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، انہوں نے اجازت طلب فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے. فأذن له، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، وہ بھی اندر آ گئے. آپ فرماتے کذالک فتحدث، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ثم استأذن عثمان، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی. ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بیٹھ گئے، وسوا ثیابہ اور آپ نے اپنا کپڑا سیدھا کر لیا، درست کر لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فلما خرج، کہ جب وہ لوگ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بات کرنی تھی، جو چیز پوچھنا تھا، انہوں نے پوچھ لیا۔ پھر یہاں سے جب وہ چلے گئے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا۔ عائشہ فرماتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، دخل ابو بکر فلما تحتش ولم تبالیہ ثم دخل عمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر بھی آپ جیسے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پنڈلے سے کپڑا کھسکا ہوا تھا، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، جیسا بیٹھے تھے ویسے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر بھی آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اس کا بھی آپ نے کچھ خیال نہیں کیا۔ مگر جب حضرت عثمان غنی آئے، ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثیابک، کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ جو ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھا بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو درست کر لیا، ٹھیک کر لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا ماجرا؟ تو آقا ارشاد فرماتے، فقال الستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ، میں کیا اس سے نہیں حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے میں، یہ مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ آقا کیا ارشاد فرماتے کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس باب کے اندر جب چوتھی حدیث آتی ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے اور بھی پیش کرتا ہوا چاہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائز من حائز المدینہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تکیہ لگا کر آرام فرما رہے تھے اور اپنی لکڑی سے یعنی زمین پر نشانات کر رہے تھے۔ تو اتنے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فقال افتح وبشر الجنہ، اتنے میں ایک شخص، اذ استفتح رجل، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے اجازت طلب فرمائی۔ تو آقا ارشاد فرماتے فقال افتح وبشر بالجنہ، کہ تم جاؤ دروازہ کھولو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو فقال اذا ابو بکر فافتحوا وبشرت بالجنہ، تو جب میں گیا تو وہاں دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میں نے اسے جنت کی بشارت دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں آ کر بیٹھ گیا، پھر قال ثم استفتح رجل آخر، پھر اتنے میں ایک شخص اور آیا، تو پھر مجھے حکم دیا گیا کہ تم جاؤ دروازہ کھولو، اور جب میں جا کر دروازہ کھولا تو پھر آقا نے فرمایا کہ جو بھی دروازے پر ہے وہ بشر بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا فذهبت فاذا هو عمر، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فتفتح له، پھر میں اس کے لیے دروازہ کو کھولا، وہ بشرت بالجنہ، میں اسے جنت کی بشارت دی۔ پھر اتنے میں حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں ثم استفتح رجل آخر، اتنے میں ایک شخص آیا، اور جب وہ شخص آیا فقال فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، فقال افتح وبشروا بالجنۃ علی بلوى تکون، کہ ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھولو اور اسے جنت کی بشارت مگر آزمائش کے ساتھ دو، مصیبت کے ساتھ اسے یعنی جنت کی بشارت دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فذهبت فاذا هو عثمان بن عفان، جب میں وہاں گیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پھر میں نے اسے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتفتحوا وبشرتوا بالجنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت تکلیف کے ساتھ آزمائش کے ساتھ دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا وقلت الذی قال فقال اللهم صبر واللہ المستعان، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں صبر عطا فرمائے، یا اللہ تو ہی مدد، میں اے پروردگار عالم تجھی سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل
اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی جو شہادت ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا مگر میں پھر اور بھی حدیث پاک آپ کو سناتا، صرف اس میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے طرف لے جاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی فضائل ہیں، مگر دیکھیں جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی ابواب المناقب کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازتی رجل، ایک شخص کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، لیصلی نبی پاک تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھے، نماز جنازہ پڑھائے، مگر آگے کیا ہوا، فلم یصلی علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کو نہیں پڑھائے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پہلے کبھی بھی آپ کو نماز جنازہ کو ترک کرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ جو بھی نماز جنازہ کے لیے آتا تھا، جو بھی میت لائی جاتی تھی آپ اس پر نماز جنازہ پڑھتے تھے، مگر آج کیا معاملہ ہے کہ آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، قال انه كان يبغض عثمان، یہ شخص میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا اور اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا ہوں، فابغض اللہ، اس لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مبغوض ہوا، یعنی جس نے میرے عثمان سے بغض رکھا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو بتائیں، جو حضرت عثمان غنی سے بغض و حسد رکھے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر جو کوئی شخص کلمہ نبی کا پڑھنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا کیا؟ اس کے تو بدرجہ اولا نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گستاخوں کی، بے ادبوں کی، بدعقیدوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ کوئی فتنہ فساد والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سچا اسلام ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی کئی فضیلت، مگر جب آپ کو جو شہید کیا گیا نا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بڑا دردناک، جو فتنوں میں، جب آپ کے دور میں بڑا فتنہ ہوا، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر میں تفصیل سے بتاتا، آپ کا جب ہوا آپ کے گھروں کو 40 دن تک گھیرا کر لیا گیا باغیوں نے، 40 دن تک 2000 سے کم افراد تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پینا، نماز پڑھنا سب بند کر دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی کہ جو خدام تھے، جو آپ کے چاہنے والے تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ بار بار آپ سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ آپ اجازت دیں میں اس باغیوں کا، یعنی اس کو مزہ چکھا دیتی ہے تو ہمارے سامنے جو ہے تلوار چلانا سیکھیں، اگر آپ اجازت دیں تو پھر ان سب کو مزہ چکھا دیتے، مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں اپنی ایک جان کے بقا کے لیے مسلمانوں کے آپس میں یعنی تلواریں ٹکرانا اور سینکڑوں افراد کی خون بہانا گوارا نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں واحد ایسی مثال ملے گی جو ملے گی نہیں کوئی تاریخ میں، کہ جو حکمران کے پاس اتنے سیفٹی ہو، اتنے رفقا ہو، اتنے چاہنے والے ہو کہ وہ باغیوں سے مقابلہ کر لیں، مگر انہوں نے صرف اپنی جان کی خاطر اوروں کا خون بہانا گوارا نہیں کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور بھی آپ کے کئی فضائل ہیں۔ آج ہی کے دن 18 ذی الحجہ کو 1435 ہجری، یعنی آج سے 1409 سال پہلے، آج ہی کے دن جمعہ کا دن بھی تھا، اور آج اتفاق سے 18 ذی الحجہ بھی ہے، جمعہ کا دن ہے۔ آج ہی کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت ہے، آپ کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور آپ کے جسد مبارک کو 3 دن تک دفن نہیں کیا گیا، 3 دن کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، اور کس نے شہید کیا؟ نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے، کوئی دوسرا نہیں، یہودی نصارہ نے نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے حالات آتے ہیں، ایسے اسلام پر چلنے کے بعد، حق راستے پر چلنے کے بعد آدمیوں کو آزمائشیں آتی، ایسا نہیں کہ آرام سے جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایسے جنت مل جائے گی، نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جسے
جو راستہ حق کا چنتا ہے نا اسے بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور بھی چند باتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں چند باتیں بیان کرتا ہوں جس سے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کے متعلق سویڈن کے اندر ذی الحجہ عید سے بقرعید سے ایک دن قبل 28 جون کو قرآن پاک کو بضابط مسجد کے سامنے جلایا گیا تھا، اور وہاں پر اس کی حکومت نے بضابط اس پر یہ کہا کہ یہ آزادی ہے، سب کو کوئی بھی کسی کے خلاف احتجاج کرتے پروٹیسٹ کر کے جلا سکتا ہے۔ مگر جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلم ممالک اکٹھے ہو کر جب اس پر ایکشن لیا تو پھر انہوں نے اسے تسلیم کیا کہ یہ غلط ہے،